اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا. اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے. انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا. اور یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ صرف جو جواب ملتا ہے وہ علامہ صاحب کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور علامہ صاحب براہ راست نشست میں ہی جواب دیتے ہیں. کوئی بصورت تحریر یا کسی اور ذریعے سے یا کامنٹ سیکشن میں ہمارا کوئی بھی ٹیم ممبر جواب نہیں دیتا. تو اگر کوئی شخص آپ کو کامنٹ سیکشن میں جواب دے تو اسے ہماری ٹیم کی طرف سے بھیجا گیا جواب نہ مانا جائے. جواب حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ علامہ صاحب کو میں سوال آپ کا پڑھ کے سناؤں گا اور علامہ صاحب نشست میں ہی اس کا جواب دیں گے. اسی دوران کہ آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے. شہباز صاحبہ کا سوال کہ کیا عورت اللہ کے کسی نیک بندے کی چادر یا کسی نیک عورت کا دوپٹہ اپنے لیے اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت کر سکتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تبرکات کے لیے میں نے پوری کتاب لکھی ہے، مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی یہ کتاب اردو میں وہاں مل جاتی ہے، اور فیس بک پر بھی یا میرے پیج پر بھی موجود ہوگی، اور کتابیں آج کل دوسرے بھی لوگ اپلوڈ کر لیتے ہیں. میں نے اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قمیص مبارک دیا تھا کہ میری چچی کو
میرے قمیص میں کفن دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ نے اپنی قبروں میں رکھوائے، میں نے وہ روایتیں بھی اس میں بیان کی ہیں۔ ایمان والا اگر کسی کو کسی محترم یقینی طور پر اللہ والے کا کوئی ایسا تبرک رکھ لیتا ہے ساتھ تو منع نہیں ہے، مگر واقعی طور پر وہ تبرک ہو اور کسی بزرگ ہستی کا ہو اللہ والے کا تو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال امین بیگ صاحب کا، اور اسی طرح کا سوال عدنان مجید اللہ صاحب نے بھی کیا کہ ایک خاتون نے ان سے یہ پوچھا کہ پچھلے ہفتے ایک شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، شام کو رخصتی سے پہلے لڑکے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تو لڑکی کی عدت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کوئی خلوت کا مطلب علیحدگی، نکاح ہوا، لڑکی لڑکا ساتھ نہیں بیٹھے، چھوا نہیں ایک دوسرے کو، تو اس صورت میں ابھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن اس دوران نکاح کے بعد لڑکے نے لڑکی کو چھوا بھی نہیں، ساتھ بیٹھے بھی نہیں، تو پھر اس پر وہ عدت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال شاہ رخ صاحب کا کہ ایک انجینئر جو خود کو بہت علم والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے یہ کہا کہ ہشت بہشت کتاب میں چشتی رسول اللہ کی عبارت لکھی ہے، اس کا جواب یاد کروا دیجیے۔ ہشت بہشت 8 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی صحت بتائی جائے کہ کیا وہ کتابیں واقعی اور ان میں درج متن من نوعاً ثابت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صوفیاء کرام جو اللہ والے ہیں، ایمان اور تقوی والے ہیں، وہ امتحان کی غرض سے کبھی کبھی اپنے پاس آنے والوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، لہٰذا پوری حقیقت حال جانے بغیر وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ثابت نہ ہو، جس کے بارے میں یقین نہ ہو، اور اگر ہے بھی تو انہوں نے کس معنی میں کس طرح کہلوایا۔ جناب اشرف علی تھانوی نے افاضات یومیہ میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے اسی طرح کے کلمہ کہنے کو کہا، ایک نے کہہ دیا دوسرے نے نہیں کہا، تو جس نے کہہ دیا اس کو مرید کر لیا، اور اس پر تھانوی صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی بات لکھی ہے تو آپ اس پر اپنی رائے بیان کریں جو شریعت کے مطابق ہے، آپ کی ذاتی رائے نہیں، آپ نے اپنی ذاتی رائے بھی بیان نہیں کی، اور شرعاً بھی جو حکم کوئی بیان نہیں کیا وہ تو خود اپنے لیے بھی، کہ تھانوی صاحب نے ایک شخص خواب کی بات بتا رہا ہے، پھر خواب سے جاگ کر بھی کلمے میں تھانوی صاحب کا نام لے رہا ہے، تھانوی صاحب نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم غلط ہو، بلکہ یہ کہا کہ جس کے بارے میں تم ایسا کہہ رہے ہو وہ متبع سنت ہے، یعنی سنت کا پابند ہے۔ اس پر انہوں نے کوئی اس کو زجر و توبیخ کو ڈانٹا نہیں کہ چلو خواب میں تو اور بات تھی، جاگتے ہوئے بھی تم میرا نام درود شریف میں بھی اور کلمے میں لیتے رہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کو چاہیے، وہ جو صاحب ہیں اعتراض کرنے والے، اس بات کو بھی تو پیش نظر رکھیں۔ باقی ان صاحب کے بارے میں جن کے یہ اعتراض بتایا، جن صاحب نے کیا، ان کے بارے میں نے مجھے جو لوگوں نے کلپس بھیجے کہ ان کے دروازے تک لوگ گئے ان سے بات کرنے کے لیے،
لیکن انہوں نے ان کو نہیں آنے دیا کہ کیمرے میں بات نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی فتنہ، کوئی سازش، پلانٹڈ شخص ہے جو محض اعتراض کرتا ہے اور سامنے نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کو بچائے. آمین. جیکب آباد سے فاروق احمد نقشبندی صاحب کا سوال: اپنے بچوں کو گڑیا خرید کر دینا شرعاً کیسا ہے؟ یہ میرے خیال پچھلے پروگرام میں بھی کھلونوں کے حوالے سے بات آئی تھی. کوئی واضح شکل نہیں ہے، گڑیا نما بنی ہوئی ہے. خود لڑکیاں کپڑے جوڑ کے بنا لیتی تھیں پہلے، جب تک یہ کھلونے پلاسٹک کے یا ربر کے یا دوسری چیزوں کے نہیں آئے تھے. ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے. یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے بچے کے ذہن میں جو تصور بیٹھتا ہے وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسا رہے. آپ اس کو کھلونے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج کل گیم آتے ہیں جن سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. حساب کتاب سیکھ سکتے ہیں، زبان سیکھ سکتے ہیں، کچھ ہنر سیکھ سکتے ہیں. کھلونا بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ موسیقی والے یا ناچ والے گڑیا ایسی ملتی ہے جو ناچتی ہے، اس کی چابی یا سیل لگایا جائے. بڑے بڑے سائز کی بنا دی ہیں ڈالز، تو میں پسند نہیں کروں گا. تاہم یہ بات موجود ہے مارکیٹ میں، اور اگر لے لی جائے جس میں کوئی مورت بنی ہوئی ہے تو اس کو جب بھی رکھیں الٹا رکھیں، اس کو کوئی اہمیت اس طرح نہ دی جائے. لیکن آپ کہیں گے جی پیسے لگے ہیں تو ہم اس کا خیال کریں گے، تو پھر وہی بات آ جائے گی جو نہیں ہونی چاہیے. مصور نیاز صاحب کا سوال: بندہ 4 رکعت فرض نماز میں امام کے ساتھ ادا کر رہا ہو تو اگر دوسری رکعت کے تشہد میں درود شریف پڑھا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر امام کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو تو تب کیا حکم ہوگا؟ یہ تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لینا، اس کے بارے میں بھی بعض روایتوں میں ہے کہ تشہد کے ساتھ ہی پہلے قعدے میں اگر درود شریف پڑھ لیا لیکن دعا نہیں کی تو اٹھ جائے اور اپنی رکعتیں پوری کرے. تشہد کے بعد بھی سجدہ سہو ہے اور درود شریف کے بعد بھی سجدہ سہو کی روایت ملتی ہے. تو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے تشہد کے بعد اگر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو کرے گا، اور جماعت میں اگر پڑھ لیا ہے تو پھر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. اگلا سوال لاس اینجلس سے سمینا راوڈا صاحبہ کا، کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی نماز جنازہ ہوئی تھی، جبکہ نماز جنازہ تو مغفرت کے لیے ہوتی ہے اور انبیاء اور اولیاء کرام تو خود شفاعت فرمائیں گے؟ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بہت بعد جا کر اس کا حکم آیا. چنانچہ ام المومنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا. انبیاء کی اس طرح نماز کسی نبی کی بھی نہیں ہوئی کہ کوئی ایک امام بنا ہو اور اس کے پیچھے مقتدیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو. ایسی نماز کسی نبی کی نہیں ہوئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح نماز نہیں ہوئی. ان کا جنازہ یہ تھا کہ 10 افراد حجرے میں جاتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے اور وہ کلمات کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا حق ادا کیا اور ہم تک جو اللہ کا حکم تھا وہ پہنچایا، جو امانت آپ کو ملی وہ آپ نے پہنچائی. وہ بھی آج بھی اسی طرح مواجہ شریف میں جا کر کہا جاتا ہے. باقی رہی بات اولیاء کرام کی، تو دیکھیں ہر ایک کیا درجہ اللہ کے ہاں جو بھی ہے اس کے حساب سے ہمارا نماز پڑھنا یہ
بعض نیک لوگوں کی نماز پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں۔ چنانچہ شرح الصدور میں روایات موجود ہیں، یعنی کسی ایسی ہستی کی نماز پڑھی جو اللہ والا تھا تو نماز پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ نماز پڑھنا چونکہ حکم ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پڑھی گئی، اصحاب کی پڑھی گئی، تو آپ وہ تصور نہ کیجئے جو ہم اپنے بارے میں کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت اعلیٰ ہستیاں، ان کا نماز پڑھنا یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھنے والوں کے لیے سعادت اور ان کے لیے رحمت کا باعث۔ تو ہمارے لیے گناہوں کا یعنی گناہوں کو مٹانے کا، گناہوں کو بخشوانے کا ثواب، اور ان کے بارے میں ان کو رحمت ملنے کا، تو اس طرح آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ علی حیدر صاحب کا سوال، چھت پہ یا کھلے آسمان تلے عورت نماز ادا کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اگر وہ ایسی چھت پر ہے کہ مڈیر ہے اور کوئی اس کے ارد گرد اونچی عمارت نہیں ہے اور وہ وہاں پڑھ لیتی ہے پردے میں، تو پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پردے میں رہے، اس کو کوئی دیکھے نہ، کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ لیکن وہاں پر اگر اس نے چھتوں پر، اکثر لوگ گرمیوں میں چھتوں پہ سو جاتے ہیں، صبح فجر وہیں پڑھ لیتے ہیں، تو کوئی اگر غیر محرم نہیں دیکھ رہا تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر شبہ ہو کوئی عمارت دوسری اونچی ہے یا کسی کے دیکھنے کا، تو پھر بہتر نہیں ہوگا، پردے میں پڑھے، تاہم اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جواد محی الدین صاحب کا سوال، بغیر جوئے کی آمیزش کے تاش کھیلا جا سکتا ہے؟ جی، اس کو شیطان کی کتاب کہا جاتا ہے، میں نے جہاں تک سنا ہے۔ پلے کارڈ جو ہوتے ہیں آپ کے، کچھ لوگ تفریحاً کھیلتے ہیں بغیر پیسے کے، لیکن وقت ضائع ہوتا ہے اور چالاکی ایک دوسرے سے ذرا اس میں، تو گیم وہ کھیلا جائے جس سے آپ کے جسم کی نشو و نما بنے، آپ کو ذہنی طور پر کچھ فائدہ ہو، کچھ صحت کے جسمانی طور پر فائدہ ہو، یہ اس طرح کے گیم۔ اور آپ جو ویسے ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں، یہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ تاہم میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ بغیر پیسے کے صرف تفریحاً کھیل رہے ہیں تو بالکل حرام، لیکن اچھی بات نہیں۔ فاخر سردار صاحب کا سوال، کیا آج کے زمانے میں جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے؟ کہاں کے ہیں قیدی؟ کسی ایسے پہلے ملک بتایا جائے، آپ اسرائیل نامی ملک فتح کریں اور اس کے وہاں سے جو ملیں اس کے بعد آپ کہیں، لیکن غلامی کا تصور ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ انسانوں کی خرید و فروخت ہمارے دین کو پسند نہیں ہے، تو وہ غلامی جو پہلے تھی وہ چنانچہ کتنے گناہوں کا کفارہ ہی غلام آزاد کرنا تھا، تو ماؤں نے آزاد پیدا کیا، آپ غلام بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بیچی اور خریدے جانے والی غلامی درست نہیں۔ تاہم آپ کسی ایسے کافر ملک سے کریں جہاں پر معلوم ہوا کہ صرف کافر ہیں اور کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں پر، تو اس کے بعد آپ کا حکم کیا ہوگا؟ فی الحال ایسا کوئی تصور باندی اور غلام کا اب نہیں۔ ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا سوال، کیا نانی یا دادی اپنے نواسے یا پوتے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ نانی یا دادی اگر پلاتی ہے تو حرمت وہ قائم ہو جائے گی۔ 2 سال 2.5 سال کے اندر اگر پلایا ہے، اگر پلا دیا ہے، تو وہ رضاعت کا مسئلہ جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن میری جہاں تک اس وقت تک میری نظر، پہلی مرتبہ یہ کیس میں نے سنا ہے، سوال پہلی مرتبہ آیا ہے، تو اگر پلائے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ عبد القدیر صاحب کا سوال کہ
یہ جو اصطلاح ہے اہل بدعت، اس سے مراد کون ہیں؟ بعض بد مذہب اس لفظ کا اطلاق ہم پر کرتے ہیں، اسلاف نے اس لفظ کا اطلاق کس پر کیا ہے؟ جو ہم پر کرتے ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ ہمارا ٹائٹل، عنوان، لقب اہل سنت ہے، تو جب ہمارا نام اہل سنت ہے تو ان کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مجرم ٹھہریں گے، یعنی الزام لگانے والے۔ اہل بدعت سے مراد وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تھے، بد عقیدہ کا مطلب کہ اس حد تک ان کے عقیدے بگڑ گئے کہ وہ قرآن و سنت سے یعنی ہٹ گئے تھے، وہ مراد لیے جاتے تھے۔ تو آج یہ لوگ جو ہمیں بدعتی کہتے ہیں، یہ خود کتنی بدعتوں میں ہیں اور خود ان کا کیا حال ہے ان کو اندازہ نہیں، تو ان کے اس طرح کہنے سے ہم بدعتی نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آج تک بدعت کی ایک جامع اور مانع یعنی ایسی تعریف جس پر یہ خود بھی قائم رہیں اور وہ بالکل پکی ہو، آج تک یہ نہیں کر سکے۔ جب کبھی یہ تعریف کرتے ہیں ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں۔ تو ہم الحمدللہ ہم اللہ کے نزدیک عند اللہ و عند الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح ہیں، تو ان کے ایسے فتووں سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ آمین۔ مسکان خان صاحبہ کا سوال، جو والدین اولاد کا نکاح یا شادی پر توجہ نہ دیں ان کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ جی، ہمیں جن کاموں میں 5-6 کام ہیں نا جلدی کرنے کے، قرض جلدی ادا کرو، حج فرض ہو جائے جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے ادا کرو، تو اسی میں یہی ہے کہ بچے جوان بالغ ہو جائیں، خاص طور پر لڑکی، تو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں جی ابھی عمر ہی کیا ہے، وہ اس طرح کہہ کے پھر بہت سے فتنوں کو اور گناہوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی میں دیر کرتے ہیں وہ بہت غلطی کرتے ہیں۔ اس غلطی کے لفظ کو ذرا سنگین لیجئے گا، یعنی بہت شدید قسم کی غلطی کرتے ہیں۔ بچے بالغ ہو جائیں، موزوں رشتہ آئے، فوراً نکاح کر دینا چاہیے، ورنہ گناہوں کے لیے، دوسری اور علائشوں کے لیے رستے کھل جاتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ کچھ رسم و رواج نے شادیوں کو مہنگا کر دیا، اس کی وجہ سے جی ابھی پیسے جوڑ رہے ہیں، جی ابھی جہیز بنا رہے ہیں، یہ ہم نے ہندوانہ رسمیں اپنا لی، غلط چیزیں۔ اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، تانے دیتے ہیں، کیا لے کے آئی ہو؟ اگلوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، آپ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ خدا کا حکم نہ ہوتا تو کوئی اس طرح دیتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس نے مہربانی نظام بنایا ہے، ورنہ آپ مجھے بتائیں کوئی چاہے گا اس کی بیٹی بہن کو کوئی چھوئے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں؟ تو اور یہ جہیز مانگنے والوں کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا، یہ چندہ کر لیا کریں، زکوٰۃ فطرہ مانگ لیا کریں، اتنے ہی اگر وہ ضرورت مند ہیں۔ اور پھر بچیوں کو تانے دینا یا ان کو مارنا یا ان کی باتیں سنانا، اچھا اپنی بیٹی کے لیے وہ بات نہیں کریں گے ایسی، اپنی بیٹی کو تو سکھائیں گے ساس کو یوں جواب دینا، سسر کو یوں جواب دینا، اور بہو کو بڑی زبان چلتی ہے، وہاں ان کا قانون بدل جاتا ہے، بیٹی روز آئے تو ٹھیک ہے، بہو جائے تو اعتراض۔ یعنی اب تو ایسے یعنی لوگ میت پر بھی ترس نہیں کھاتے، بلکہ شدید قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی ہے؟ کتنی چیزوں پر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ بہنوں بیٹیوں والے ہیں تو پھر آپ کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ پھر ایسا ہوگا، سوچیں۔
تو جو لوگ شادی میں دیر کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کو خام خواہ بلا وجہ بلا عذر شرعی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال، نماز میں کوئی سورت پڑھتے ہوئے غلطی سے کوئی دوسری سورت کی آیت ملا دی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو احساس بھی ہو گیا ہے تو آپ نے اسی وقت رک جانا ہے۔ اگر 3 آیتوں تک کی تلاوت کر لی ہے اور آگے آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ رکوع میں چلے جائیں۔ لیکن اگر 3 آیتوں کی آپ نے ابھی تلاوت نہیں کی ہے یا ایک بڑی آیت کی ابھی تلاوت نہیں کی ہے جو 3 آیتوں کے برابر ہو اور آپ سے غلطی ہو رہی ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ غلطی پہ سجدہ سہو نہیں، یہ قرات کی غلطی ہے، معنی بدل سکتا ہے، متشابہ لگنا کہ ایک جیسے الفاظ کی وجہ سے آپ 9ویں پارے سے 19ویں پارے میں چلے گئے، تو ایسی صورت میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ نماز توڑ کے دوبارہ پڑھیں، اور اگر آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی ہیں تو آپ رکوع کر لیں، لیکن اس غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ غلطی اگر آپ کو تو اس سے پچھلی آیت کو دوبارہ پڑھ کے آپ رکوع کر لیں، لیکن اس غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہے، یہ غلطی ہے، اور اگر آپ نے اتنی تلاوت نہیں کی ہے تو آپ توڑ کے دوبارہ پڑھیں۔ سویڈن سے سعدیہ مغل صاحبہ کا سوال، سویڈن سے 24 گھنٹے کا سفر ہو پاکستان کے لیے، نماز کے اوقات کیسے پتہ کریں گے جہاز کے اندر؟ 2 مرتبہ جہاز بھی بدلنا ہے، سویڈن سے دوحہ اور عمان پھر لاہور۔ جی، میں نے ایک مرتبہ جدہ سے نیو یارک ٹریول کیا تھا۔ جدہ سے جس وقت پرواز چلی تھی فجر کا وقت ہونے والا تھا، اور جب ہم وہاں پہنچے نیو یارک تو ہماری کوئی نماز نہیں گئی تھی، یعنی وہاں پہنچے تھے تو وہاں پر فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہے، کیونکہ فاصلے گول بنی ہے تو اس طرح اگر اس میں نماز کا وقت آئے پرواز کے دوران، مثلاً رات کو چلے ہیں اور رات ہی چل رہی ہے، تو جب تک فجر نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے باہر بھی آپ کو دیکھنے سے نہیں ہے کہ رات ختم ہوئی ہے، تو آپ وہی رات چل رہی ہے، جب آپ پر فجر کا وقت آئے گا اور وہ آثار ظاہر ہوں گے تو آپ نے فجر پڑھنی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر ایسا سفر ہے کہ اس میں آپ کو دن کی کیفیت ہے تو پھر آپ اپنے ٹائم کے حساب سے اس وقت، اور آج کل بہت آسان ہے، میپ لگے ہوئے ہیں، قبلے کی سمت معلوم ہو جاتی ہے، جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں اس جگہ کا ٹائم معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کے حساب سے پھر آپ کریں گے۔ محمد احمد علی صاحب کا سوال، کیا نماز میں درود ابراہیمی 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بعض نفلی نمازوں میں کوئی صورت ہم 1 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، اگر آپ نے بے دھیانی میں پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ آپ جان بوجھ کے نہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے دونوں جو ترتیب سے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اگر آپ نے بھولے سے پڑھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ فیصل صاحب کا سوال، میت کے لیے قرآن مجید کا دورہ کرنا کیا جائز ہے؟ دورہ سے مراد یہ دورہ اسقاط پوچھ رہے ہیں، اس کا مسئلہ واضح ہے، بہت سے علاقوں میں کیا جاتا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ہمارے اکابر علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، تو وہ قرآن شریف لے کے اس کے ذمے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں واضح فتاویٰ موجود ہے، اگر آپ اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ باقی ایصال ثواب کے لیے اگر آپ اس لفظ کو دورہ کہہ رہے ہیں تو ایصال ثواب کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو آپ پہلے سوال میں پورا واضح کریں، جو آپ نے کہا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ معراج علی خان صاحب کا سوال، جھوٹ بولنا کب جائز ہے؟ آپ کو کافر پکڑ لیں، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو،
اور وہ آپ سے مسلمانوں کے راز پوچھیں. اگر آپ فوجی ہیں وہ کہیں بتاؤ اسلحہ کہاں ہے، آپ کے اڈے کہاں ہیں. ایسے موقع پہ سچ نہیں بولا جائے گا. وہاں سچ بولنا گناہ ہوگا، کیونکہ دشمن کو آپ راز نہیں دیں گے. 2 بیویاں ہیں، دونوں نے پوچھ لیا الگ الگ آپ سے کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اس سے. اس موقع پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ ہے، بھلے اس سے آپ کو زیادہ نہ ہو، اس حد تک. لیکن کوئی لین دین میں، معاملات میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. 2 مسلمانوں کی صلح کروانی ہے تو کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے صلح ہو، بظاہر وہ خلاف واقعہ ہو مگر کسی کو نقصان نہ ہوتا ہو. تو یہ 3 مقامات، اس کے علاوہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں. موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، آپ سے مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میرا سلام عرض کرنے کی درخواست ہے. ضرور یاد رہے گا، میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب اہل سنت کو جہاں جہاں بھی ہیں سلامت رکھے، بلاؤں وباؤں سے بچائے، بدعقیدگی سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ. عائشہ آفتاب صاحبہ کا سوال کینیڈا سے. کیا میری والدہ اور میرے سسر کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی، بظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگلا سوال امجد علی چشتی صاحب کا. کیا کسی قادیانی سے ہم مل سکتے ہیں جو مرتد ہو کر قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد قادیانی بنا ہو؟ مل سکنے کا مطلب، اگر آپ چاہتے ہیں اس سے دوستی رکھیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں، ایک ہے کھلا مومن، ایک ہے کھلا کافر. لیکن یہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، احمدی ہیں، لاہوری ہیں، یہ لوگ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ ایک نئی قوم جو فتنہ ہے، اپنا باپ کوئی بدلے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو نبی بدل دیا، اور پوری امت کے لیے یہ اس وقت ایک بہت بڑا ناسور. ان سے لازمی بات ہے جب آپ ملیں گے لحاظ ہوگا، ادب آداب یا خیال یا دوسری چیزیں آئیں گی جو شرعاً جائز نہیں. ہاں، وہ توبہ کر لے. آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں اس حد تک، ملاقات کے اس کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس حد تک. لیکن مکسنگ ہو جائے، دوستی ہے، آنا جانا، اس میں لحاظ آئے گا اور آپ شرعاً مجرم بن جائیں گے. اگلا سوال محمد ممتاز خان رحمانی صاحب کا کہ مور کو گھر میں پالنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے گھر میں کوئی نحوست تو نہیں آئے گی، اور ان کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ جی، کسی بھی پرندے کو آپ پالتے ہیں، وہ پرندہ حلال ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، اس کو نقصان نہ ہو. جو غذا اس کو ملنی چاہیے، جو تحفظ ملنا چاہیے، وہ آپ رکھیں. آپ پال سکتے ہیں، حلال پرندہ ہے، حلال جانور ہے، آپ پالیں. بکری ہے، حلال ہے، آپ پالیں. لیکن آج کل بلدیہ شاید اجازت نہیں دیتی ہے. پرندے آپ پنجروں میں رکھتے ہیں تو ان کا پورا خیال رکھیں، ان کی صحت کا بھی، ان کی غذا کا بھی. ان سے غافل نہ ہوں اگر آپ پالنا چاہتے ہیں. باقی اس کو جس طرح کھلی جگہ چاہیے، اس کی حفاظت ہو کہ گھر میں کوئی بلا یا بلی وغیرہ آ کے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ اس کی مسئلہ بنے. اس کی حفاظت ہو اور اس کی غذا کا خیال رکھیں، آپ پال سکتے ہیں. عبد الوہاب صاحب کا سوال کہ اگر کوئی جادو وغیرہ کرواتا ہو اور ہم
اس کے انڈر کام کرتے ہوں اس کی فرم یا کمپنی وغیرہ میں، تو اس کے اثرات یا گناہ ہم پر بھی ہوں گے؟ میں نہیں سمجھا اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کہ اگر کسی نے مطلب ان کے جو باس وغیرہ پر جادو کروایا ہو اور وہ انہی اپنے باس کی نہیں، کمپنی... جادو کا ان کو پتہ کیسے چلا کہ جادو کروایا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ادارے میں، آپ کے دفتر میں، آپ کے کارخانے میں کوئی ایسا شخص آپ کو متاثر نظر آتا ہے اس کی حرکات سے، اس کے ایسے افعال سے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پر بھی ہو. آپ کے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے تو بات ہوگی، یا اس کے ساتھ آپ ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہیں تو شاید مسئلہ ہو. ورنہ اس بات پر ہمارے ہاں تو تعدی نہیں ہے، یعنی ایک بیماری دوسرے سے لگنے کا یقین نہیں کرنا چاہیے. لگ سکتی ہے مگر یہ یقین رکھنا کہ اس سے لگی ہے تو بے احتیاطی ہوئی ہوگی کہیں، ورنہ مرض اڑ کے نہیں لگتا، اور اس کو سائنس بھی مانتی ہے. تو اب یہ بے احتیاطی نہیں کرنی، اپنی احتیاط کرنی ہے، لیکن پہلے پتہ چلے کہ اس پہ جادو ہے، بیماری ہے، کیا ہے، یا کوئی آسیب زدہ جگہ ہے تو اس کا علاج کیجئے. لیکن یہ سوچنا کہ اس کو جادو ہوا تو ہمیں بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. عبداللہ صاحب کا سوال: جس شہر میں پیدا ہوئے اس کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے، اب 13 دن کے لیے کام کے سلسلے میں واپس اپنے اسی شہر میں واپس آئے، تو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی؟ اب آپ جو شفٹ ہوئے ہیں تو کیا صرف نوکری کے لیے ہوئے یا مستقل ہو گئے؟ بیوی کہاں رہتی ہے؟ جہاں نئی جگہ پہ رہتی ہے. پرانے گھر میں کیا آپ کی بیوی رہتی ہے؟ بیوی سے رہنے سے مراد کہ وہ وہاں پر آپ نے رکھی ہو اور آپ دوسرے شہر گئے ہوں. تو جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے، اگر آپ کی زیادہ بیویاں جہاں بھی رہتی ہیں وہاں آپ مسافر نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں بیوی ہے، وہ گھر ہے آپ کا. تو جہاں سے آپ چلے گئے ہیں، اب وہ وطن اصلی آپ کب چلے گئے ہیں وہاں سے، اب آپ جہاں رہ رہے ہیں وہیں آپ کا گھر ہے اور وہیں آپ رہتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، تو آپ اس گاؤں میں یا اس جگہ جائیں گے تو آپ مسافر ہوں گے اگر آپ 14 دن 15 دن سے کم وہاں کے سفر پر گئے ہیں. ملتان سے رخسانہ صاحبہ کا سوال: اگر انجانے میں قرآن مجید چھوٹ کر گر جائے تو کیا کیا جائے؟ جی، اس کو وہ ادب سے اٹھائیں، چومیں، رکھیں اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ کر دیں. محمد طاہر علاء الدین صاحب کا سوال کہ لڑکے کا نام میثم علی اور لڑکی کا نام مرحا فاطمہ، کیا یہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی، بظاہر ان دونوں ناموں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میثم کا لفظ بھی موجود ہے، شاید غالباً شیر کو کہتے ہیں، اور آپ نے اگر یہ نام رکھیں، وہ آپ کا جو طریقہ کسی نے بتایا ہو. میرا نام رکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، بہرحال آپ نے رکھا یا کسی نے بتایا، بظاہر ناموں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. زیب النساء صاحبہ کا سوال: یہ میرا کہنے کا مطلب کہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیب النساء صاحبہ کا سوال: صوفی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ صوفی کا مطلب ہوتا ہے دل صاف رکھنا، خالص ہو جانا اللہ کے لیے. یہ جو میل ہے، یہ خواہشات ہیں یا آلائشیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کر لینا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یہ ہے صوفی ہونا. کچھ چولے کا نام صوفی نہیں ہے، کوئی خاص ہلیا جس کو آپ ہولیا کہتے ہیں اس کا نام صوفی نہیں ہے، کوئی موٹے کپڑے پہن لینے کا نام صوفی نہیں ہے. صاف ہو جانا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، تو اللہ کے لیے ہو جائیے، آپ صوفی ہو جائیں گے. سعدیہ رحمان صاحبہ کا سوال: کون سے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ پہلے یہ اپنے نام کو درست کریں. ہمارے بہت سی خواتین مسز رحمان کہلاتی ہیں، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اس طرح نہیں لیا جا سکتا.
وہ اگر عبد الرحمن نام ہے، محمد الرحمن نام ہے، حبیب الرحمن نام ہے، اس طرح لیں تو یہ سعدیہ کے بعد کوئی لفظ جو اپنے شوہر کے نام میں آتا ہو، عبد الرحمن ہے تو سعدیہ عبد الرحمن اپنے آپ کو کہلائیں۔ تو یہ وہ خواتین جن کے شوہروں کا نام عبد الرحمن ہو یا اس میں رحمان آتا ہو تو وہ صرف رحمان نہ لگائیں، لوگ مسز رحمان کہیں گے اور یہ درست نہیں ہوگا۔ جی، ان کا سوال کیا ہے؟ کون سے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ جس مہینے میں آپ کو پسند نہ ہو، مثلاً یہ کہ گرمی بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، باقی کوئی مہینہ شادی کے لیے منع نہیں ہے۔ تمام مہینے وہ آپ کے انگلش کیلنڈر کے ہوں یا ہجری کیلنڈر کے ہوں۔ ہاں، ادب اور محبت کی وجہ سے ہم 7 محرم سے 10 محرم تک یہ دن کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، آل نبی کی محبت کی وجہ سے۔ شرعاً کسی مہینے میں شادی منع نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں چونکہ آل رسول پر مصائب آئے، ان کی محبت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اگر کریں گے تو دوسرے پہ یہ تاثر جا سکتا ہے کہ یہ شاید اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے اور خوشی ہو رہی ہے ان کو، اور ویسے دل بھی نہیں مانتا۔ آل نبی سے محبت ہے تو ان کے ادب، احترام، محبت کی وجہ سے 7 محرم سے 10 محرم تک ہم خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے، ورنہ کسی مہینے میں شادی منع نہیں ہے۔ محمد عاقب صاحب کا سوال کہ والد صاحب حیات ہیں لیکن کافی ضعیف ہو چکے ہیں۔ اب جو ہم لوگ 4 بھائی ہیں، میرے جو 2 بڑے بھائی ہیں وہی 15-20 سال سے کاروبار سنبھال رہے ہیں۔ وہ سارے پروفٹ وغیرہ کا حساب رازداری سے رکھتے ہیں اور گھر پر نہیں بتاتے، اور ہم 2 چھوٹے بھائیوں کو سیلریز دیتے ہیں اور کاروبار کا کوئی حساب کتاب نہیں دیتے۔ یوں برتاؤ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ کاروبار کے مالک ہوں اور ہم صرف محض نوکر۔ اور اگر چھوٹے بھائیوں کو اپنا حق نہ ملنے کا شبہ ہو تو اب کیا حکم ہوگا، رہنمائی فرمائی۔ جی، یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے اور یہ کھلی زیادتی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے 20 سال محنت کی ہے تو 20 سال فائدہ بھی تو اٹھایا ہے۔ جو کچھ ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ آپ اولاد ہونے کی حیثیت سے سب شرعی طور پر جو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن کوئی ایک بھائی، کوئی 2 بھائی، کوئی ایک فرد باقی سے پوشیدہ رکھے، ظاہر نہ کرے، اپنے مفاد پورے کرے، دوسروں کو پوری طرح نہ دے کہ نہیں جی میں نے اتنا عرصہ محنت کی، تو جتنا عرصہ محنت کی اتنا عرصہ فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ وہ تمام آپ نے بھلے اس کو 2 روپے کے کام کو 2 کروڑ تک پہنچا دیا ہو، وہ سب ماں باپ کا ہے اور اس پہ اولاد کا پورا حق۔ جو لوگ بہن بھائی آپس میں اس طرح نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ نہ دیجیے، آپ کو دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گا، اور اگر چلے گئے تو وبال لے کے جائیں گے اور وہ سارا آپ کو قیامت کے دن دینا ہوگا، آپ کی اولاد کو بھگتنا ہوگا، بیماریوں کی صورت میں، مختلف تکلیفوں کی صورت میں۔ تازہ واقعہ ابھی کسی کا پردہ رکھتے ہوئے کہوں گا، بہن بھائی 2، بھائی نے بہن کو نہیں دیا، کہتے رہے کہ دوں گا، نہیں دیا اور انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا کہ جی ہم دے دیں، جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، بیمار ہوا، انتقال کر گیا، دولت لے کے بیٹھے ہوئے، کس کام کی وہ دولت؟ تو یاد رکھیں، جو بہنوں کا حق نہیں دیتے یا شرعی طور پر پورا حق نہیں دیتے، آپ 2 پیسے کھا لیں گے مگر وہ آگ ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ آگ ہے۔
وہ آپ نے اس کا حساب بھی دینا ہے، آپ اس کے جواب دہ بھی ہیں، اور آپ پر وہ وبال بھی رہے گا۔ یہ کتنے ہیں سندھ میں کاروکاری، ونی، قرآن سے شادی، یہ کیا ہے؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، 2 پیسے آپ دے کے، دوسروں کا حق دے کے دیکھیے، اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ مگر جہاں جہاں جس نے روکا ہوا ہے اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی معاف فرمائے۔ آمین۔ انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال: کیا ہندوستان دارالحرب ہے؟ اگر ہے تو یہاں کے بینک سے ملنے والا انٹرسٹ کیا ربا میں شمار ہوگا یا اسے جائز سمجھا جائے گا؟ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال 100 سال پہلے بھی ہوا تھا، جب مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی تب بھی ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر اکابر علماء نے واضح کر دیا تھا۔ آج آپ کا ہندوستان سے مجھ سے یہ سوال کرنا پاکستان میں کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا وہاں کے علماء واضح نہیں کیا آپ کو وہاں اسلامی آزادی نہیں ہے؟ ہاں، آپ کسی غیر مسلم بینک جس میں کسی مسلمان کا شیئر نہیں ہے، ان سے آپ کو جو ملتا ہے نفع، وہ آپ، مولانا مفتی وقار الدین صاحب نے بھی اس کے بارے میں وقار الفتاویٰ میں تفصیل سے لکھا ہے، وہاں پڑھ لیجئے آپ۔ تو غیر مسلم سے اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے وہ حکم نہیں ہوگا جو سود کا ہوتا ہے، لیکن پہلے پتہ ہو۔ اور اس طرح کے سوال آپ تب کریں کہ یہ کوئی ایسا ہو جس کے بارے میں کہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے بارے میں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ امام کے پیچھے داہنے جانب کھڑا ہونا افضل ہے یا بائیں جانب، اور اگر صفوں میں جتنے آگے ہوں گے تو کیا اتنا زیادہ ثواب ہوگا؟ جی، پہلی صف کے لیے تو روایتیں موجود ہیں کہ اگر اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ لڑنے لگ جائیں، میں نے کھڑے ہونا، وہ کہے گا نہیں میں نے کھڑے ہونا۔ تو یہ فضیلت ہے نماز کے لیے آنا، جلدی انتظار کرنا نماز کا، ہر لمحے پر آپ کو کتنی نیکیاں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ باقی دائیں طرف کے بارے میں اگر بڑھانا ہو، یعنی صف بڑھانی ہے تو دائیں طرف بڑھائی جائے، باقی آپ پہلی صف میں امام کے بائیں بھی کھڑے ہیں تو آپ کو پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ بڑھانا ہو، یعنی کہتے ہیں نا صف کو زیادہ بڑھانا ہے، تو دائیں طرف بڑھانا زیادہ اس کا درجہ ہے۔ زریاب علی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی کسی دشمن کے بہت زیادہ تنگ کرنے کی وجہ سے اس کے ظلم کو برداشت کر کر کے تھک جانے کی وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس پر جادو کروا دے، اس کو نقصان دینے کی نیت سے، اور بعد میں اپنے اس عمل پر وہ بہت پچھتائے اور دل میں یہ بھی ہو کہ کہیں میں اسلام سے خارج نہ ہو گیا ہوں، تو کیا اب اس کو توبہ کرنے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس جانا ضروری ہے یا وہ خود بھی کر سکتا ہے؟ نیز یہی حکم لڑکی کے لیے بھی بتا دیجیے۔ اگر آپ کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں لیکن مسلمان ہیں، انہوں نے آپ پر اگر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے اور آپ نے اس پر صبر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا اور اس ظالم کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر آپ نے بدلے میں کارروائی کی ہے تو اب آپ بھی گناہ گار ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے جادو کیا یا کروایا ہے تو جادو کروانا حرام ہے۔ آپ کو اس پہ سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر عملاً دوسروں کو علم ہے تو پھر ان کو بتانا ہے، سب کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ اگر خود سے کیا خاموشی سے تو توبہ کریں اور اتنی ہی زیادہ نیکی کریں۔ آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ نیکی کریں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ معاف کر دے۔ آمین۔ نور عالم صاحب کا سوال کہ رجب
کہ فاتحہ میں لوگ دھاگے پکڑتے ہیں منت کے لیے، دھاگے گھمانے سے کہتے ہیں کہ منت پوری ہوگی اور نہ گھمائے تو پوری نہ ہوگی، رہنمائی فرمائیے کیا یہ درست ہے؟ جی یہ گھمانے کا کوئی چکر میرے پاس نہیں، ہمارے ہاں صرف طواف ہے کعبۃ اللہ کا، باقی کسی کو گھمانا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دنیا کو چکر دے کے کعبے کے چکر لگانے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کسی کو گھمانا، یہ دھاگے وغیرہ، یہ کچھ لوگوں کی رسمیں ہیں، وہ جانیں، لیکن سیدھی سچی بات ہے شریعت و سنت میں اس طرح دھاگے گھمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہما طارق صاحبہ کا سوال، کیا خواتین مصنوعی پلکیں لگا سکتی ہیں اور اس میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اس میں مٹیریل کیا لگا ہوا ہے، جو مواد میٹر جس چیز سے وہ بنائی گئی ہیں، اگر کسی اور کے بال لگے ہیں تو بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بال نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے اور وضو کرتے ہوئے آپ کے جو اسکن ہے، جو آپ کی جلد ہے یا جو اصلی بال ہیں وہ نہیں بھیگے ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز لگا لی جس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے تو آپ نے وقتی طور پر لگائی ہے، وہ آپ جانیں، ورنہ اللہ کے بنائے ہوئے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ بھویں ہوں پلکیں ہوں، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اس پہ راضی کیوں نہیں ہیں؟ جو آپ بناوٹ کریں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زیادہ اس میں کوئی خوبی ہوگی؟ اب کتنے لوگ، کتنی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں یہ لینز لگانے سے، کتنی بیماریاں ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جو مصنوعی بال لگاتے ہیں ان کو کتنی طرح طرح کی الرجی اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ قدرت پہ راضی رہیں، رب نے جو بنایا بہت اچھا بنایا ہے۔ ہاں غیر ضروری بال اگر چہرے پہ آ گئے ہیں ہٹا دیں، آپ ان کو دوا سے ہٹا دیں یا جو بھی ہے آپ کے، لیکن یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس پر تو بڑی سخت وعیدیں ہیں، خاص طور پہ یہ جو آپ بھووں کو اور ان کو کاٹتے ہیں اکھیڑتے ہیں، اس پہ تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وعید کا مطلب ایسی حدیثیں جن میں ڈر سنایا گیا ہے، تو بچنا چاہیے۔ بہرحال کوئی اگر غلط چیز سے بنی ہوئی ہے، وضو کر کے آپ نے لگا لی ہے وقتی طور پر اپنی کوئی زیبائش کے لیے، وہ آپ جانیں، ورنہ کوئی غلط چیز لگی ہوئی ہے تو کسی حال میں بھی اس کا لگانا درست نہیں ہوگا۔ احتشام علی چشتی صاحب کا سوال، آزاد کشمیر سے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نااہل لوگوں کو ووٹ دینا کیا جرم ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ رائے یہ لفظ تھا، آج کل ووٹ ہے۔ استصواب رائے، کسی کے بارے میں لوگوں کی رائے جاننا، یہ جو نظام ہے ہمارے ہاں، الیکشن ہوتا ہے، انتخابات، پہلا جملہ جی میں الیکشن لڑ رہا ہوں، تو جب لڑ رہے ہو تو پھر آپ کہاں کوئی امن کی بات ہوگی اور آپ سے کیا خیر کی؟ آپ لڑ کے تو آئے، آپ کہیں میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، لیکن لڑنے کا لفظ ہے جی میں نے فلاں حلقے سے جناب الیکشن لڑا، پہلی بات تو یہ عجیب ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ طریقہ انتخاب، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، 10 امیدوار ہیں اور نام پر یا پڑھ کر نہیں، نشان پر مور لگائی جاتی ہے، تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے تمیز کرے کہ کون اہل ہے کون نہیں؟ اور یہ جو 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں، وہ 50 کروڑ کمانے کے لیے کرتے ہوں گے نا، کہ میں جاؤں گا پرمٹ لوں گا یہ دوں گا۔ لوگوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ دیا جاتا ہے، وہ جیبوں میں جاتا ہے، رشتہ داروں پہ جاتا ہے، پوری دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے۔ کوئی غریب تو مشکل سے ہی آ سکتا ہے، وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو، کوئی غریب تو میرے خیال خواب بھی نہیں دیکھ سکتا الیکشن کا۔ تو یہ استصواب رائے، جن لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے وہ رائے دیں۔ یہاں پر تو اب مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کتنا بڑا عہدہ ہے قاضی القضات کا، اور سپریم کورٹ کے ایک چپڑاسی یا پیون، یہ چپراستی کو ہمارے ہاں چپڑاسی کا لفظ بنا دیا گیا، جو دروازے پہ کھڑا پیون ہے،
دونوں کے ووٹ کی قیمت ایک ہے یا نہیں؟ ایک ووٹ اس کا، ایک ووٹ اس کا، قیمت ایک ہے۔ تو وہ بات ہو گئی نا، یہاں آپ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہ وہی چیز ہے۔ تو بتائیے میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں؟ اور یہ جو مغربی جمہوریت ہے، اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ وہ کہتے ہیں میجارٹی یعنی اکثریت، تو اکثریت مل کے کیا کر نماز کا ٹائم بدل دے گی، ظہر کو رات میں کر دے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں دین میں جو سلسلہ ہے وہ بالکل اس کے الگ ہے، مگر اس وقت دنیا میں آپ کے سامنے ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں پارلیمانی صدارتی طرز حکومت، اور کہیں جمہوریت کے نام پہ۔ یہ جمہوریت صرف نام ہے، آپ کا کیا حق ہے؟ آپ لوگ کتنے مظاہرے کرتے ہیں، کتنی ریلیاں نکالتے ہیں، کوئی سنتا ہے؟ عوام کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر واقعی عوام کے، یہ جو لوگ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کلی مختار سمجھتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ۔ کیا ہے یہ اسلام میں؟ میرے نزدیک جو بات ہے، اب رہا ووٹ دینے کی اہلیت، ووٹ کے لیے جو بھی چیزیں ہیں مجھے اس نظام میں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ میں نے اپنی رائے دی، آپ کو اختلاف کا پورا حق ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں نے اپنی رائے بتا دی ہے جتنی میری سمجھ ہے۔ تو مجھے بتائیے، اب ووٹ خواتین کے لیے بھی ووٹ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے واقعات ہیں، اور پھر یہ کہ جناب ووٹ پڑ چکے ہیں، گنتی نہیں ہو رہی، گنتی کے صفحے غائب ہو گئے جناب، بدل دیے گئے، کیا کچھ، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے نا۔ تو بتائیے پھر یہ کیا ہے؟ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں اور شفاف نہیں ہوتا، ریگنگ کہتے ہیں شاید انگلش میں اسے، اور یہ تقریباً ہر جگہ پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم شریعت کے مطابق رہیں تو وہی بہتر۔ بے شک۔ معراج الدین صاحب کا سوال، بچوں کے غلط اعمال کا وبال کیا قیامت میں والدین پر بھی ہوگا؟ والدین ذمہ دار ہے، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو باپ سے اولاد کے بارے میں کیا تربیت دی؟ اگر وہ آپ کی تربیت کی وجہ سے بگڑا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے غلط کھلایا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اس کو صحیح رہنمائی نہیں کی، آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اس کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ نے تو سکھایا اچھا، مگر وہ بگڑ گیا آپ کے سمجھانے کے باوجود، تو اب وہ ذمہ دار ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر چاروں ائمہ حق پر ہیں تو آپ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کیا جواب دیا جائے؟ جواب تو بہت سے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تقلید کو آپ سمجھتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ آپ نے جانا، آپ واقعی اگر تقلید کو سمجھتے ہیں تو لازمی بات ہے یہ کس کے لیے ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کی بات تو قرآن سے ثبوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے بات پوچھنے، انہوں نے جواب دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھ لیا کہ جی بابا جان نے کیا کہا، تو انہوں نے جو جواب دیا، قرآن کے الفاظ ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے حضرت سلیمان کو اس کی زیادہ سمجھ دے دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ آئے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نبی نے سنا دیا، دوسرے نبی نے اس کا دوسرا حل بتا دیا۔ تو تقلید عقیدوں میں نہیں ہے، عقائد میں نہیں ہے، فروعی مسائل میں ہے۔ اب آپ کو فروعی کا معنی معلوم ہے، مسائل جانتے ہیں آپ، تو آپ کو بتا دوں کہ مسائل جو ہمارے، جیسے میں پوچھتا ہوں کہ جی یہ میرا وضو ٹوٹ گیا جی، تو اب میں نے دوبارہ سے پڑھنی ہے یا وہیں سے پڑھنی ہے، تو آپ اس طرح آ کے پوچھتے ہیں۔
چند مسائل کی تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے، عقائد میں ان چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کلہم فی الفقہ عیال و ابی حنیفہ، یہ جتنے ہیں سارے ابی حنیفہ کی عیال ہے فقہ میں، امام اعظم کو درجہ حاصل۔ تو بڑی بڑی اکابر ہستیاں، تو ہم کسی شافعی کو، اب امام بخاری شریف جنہوں نے مرتب کی، شافعی ہے، غوث پاک حنبلی ہے، عقائد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل کی بات ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کوئی اگر حنبلی ہے ہمیں اعتراض نہیں، کوئی شافعی ہے ہمیں اعتراض نہیں، کوئی مالکی ہے ہمیں اعتراض نہیں، عقیدے میں درست ہو، اور اگر غیر مقلد ہے تو پہلے ثابت کرے کہ وہ اس قابل ہے کہ شریعت و سنت، قرآن و سنت سے مسئلہ صحیح معلوم کر سکے، بالکل صحیح، ورنہ بہک جائے گا، گمراہ ہوگا۔ انہوں نے چند مسائل نکالے ہوئے، مثلا رفع یدین، نماز میں ہاتھ اٹھانا، تو کتنی حدیثیں جو ہیں جن پہ عمل نہیں کرتے، اب صرف رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کے سجدے سے پہلے، سجدے کے بعد کی بھی تو روایتیں موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو صرف اپنی مرضی کی لے لی جو بھی باتیں ان پہ وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اونچی آمین کہنا تو کیا آہستہ آمین کہنے کی حدیثیں نہیں ہیں؟ ان کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ تو ذہن میں رہے، جس کو مسئلہ معلوم ہے اس کی بات نہیں، تو پہلے تقلید کو پہچانیے، پھر آپ یہ بات کیجئے گا۔ چاروں حق ہیں، کیا مطلب؟ عقائد میں درست ہیں، اور چاروں صرف مسائل میں بعض کی تعبیر میں فرق ہے، لیکن اس کی وجہ اختلاف نہیں ہے۔ مختلف ہونا اور بات ہے، مخالف ہونا اور بات ہے۔ شاید آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے پیسے جمع کر کے قربانی کرے تو کیا اس کا یہ عمل درست ہے؟ اس پر واجب نہیں ہے، محبت سے کرتا ہے کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ دوسروں میں اپنے بچوں کا یا کسی کا حق نہ روکے، ان کے خرچ سے روک کے نہ کرے، باقی کشادگی ہے ضرور کرے۔ اب جس طرح کوئی صاحب ثروت کا مطلب رچ پرسن، مالدار، اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ گود کے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، حالانکہ اس پہ واجب نہیں ہے لیکن وہ کرتا ہے خوشی سے، اچھی بات۔ ندیم سلطان صاحب کا سوال، کافر اور مشرک میں کیا فرق ہے، نیز تکفیر کے کیا احکام ہیں؟ جی، مشرک شرک کرنے والا، کافر انکار کرنے والا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میں اس سوال پہ آدھا گھنٹہ کم از کم بولتا۔ ہر مشرک ضرور کافر ہے، پھر سن لیجئے، ہر مشرک ضرور کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں ہے، لیکن دونوں ایمان کے لحاظ سے درست نہیں ہے، نہ کافر نہ مشرک، دونوں جب تک توبہ نہیں کرتے بخشش کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ مدار نجات ایمان ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی۔ اب آپ کے پاس بہت اس کی وسعت ہے، میں نے کہا نا میں بولتا تو بہت زیادہ۔ شرک کی صحیح تعریف، کفر کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کفر کے معنی انکار کے ہیں، شرک کے معنی کسی کو ایسا ٹھہرانا جو وہ نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالی، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کسی کو اسی طرح جاننا، شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ سمیع اور بصیر کا لفظ دونوں کے لیے ہے، نہ حقیقت ایک ہے نہ ہی حقیقی معنی۔ اللہ تعالیٰ خود سے سننے دیکھنے والا، ہمیں اس نے سننے دیکھنے والا بنایا، لفظ ایک ہیں۔ لفظوں کے بولنے سے اس وقت تک شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا ہی بندہ سنتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی عطا سے سنتا ہے، شرک کی جڑ ختم ہو گئی،
کیونکہ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے. جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. تو یہ پارٹنرشپ، ایسوسیشن، برابری، شرک، اس کو سمجھنا ہے. آج کل جو چیزیں شرک نہیں ہیں کچھ ان کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو اصولی باتیں بتا دی. ابراہیم رضا منصور صاحب کا سوال کہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ درج ہے کہ آدمی گردن کی طرف سے اپنے بال شیو نہیں کر سکتا، تو اس سے مراد یہ اگلا حصہ یعنی داڑھی ہے یا پھر یہ گردن کا پچھلا حصہ بھی؟ یہ جو جہاں چین آپ کی ختم ہوتی ہے نا، اس سے یہ نیچے کا حصہ مراد ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یا سمجھانا کن کن لفظوں میں کہوں؟ ہمارے یہاں اس کو تھوڑی کہتے ہیں، آپ لوگ چین کہتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کناری اس طرح سے اس کے بعد شیو کر لیتے ہیں. تو گردن کا یہ والا حصہ جو آپ کے یہاں جہاں تک بال ہیں وہاں اس کو شیو نہیں کرنی چاہیے. جو جہاں چن ختم ہو جاتی ہے اس سے نیچے والا حصہ، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو. آسیہ محمود صاحبہ کا سوال، شوہر کا یہ کہنا کہ تم مجھ سے خلا لے لو، کیا ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ کس نیت سے کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ تو نہیں رہا نا، کوئی ایسا لفظ نہیں پایا گیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ. تو وہ اس کو ایک طرح سے کہہ رہا ہے، لیکن ان الفاظ میں اس کے کہتے ہوئے نیت کیا ہے؟ اگر وہ واقعی کہہ رہا ہے کہ یعنی میری طرف سے فارغ اور خلا لے لو تو ہوگا، لیکن صرف یہ کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا تم لے لو، تو یہ ابھی تک ان الفاظ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. عائشہ فاطمہ صاحبہ کا سوال، شرط لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرط اس حال میں لگانا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یا مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ اس کو میں کسی طرح گندا کروں یا نیچا دکھاؤں، اس لحاظ سے بالکل نہیں لگانی چاہیے. تفریحاً کہ جی ٹھیک ہے تم یہ پورا دہی کا کنڈا کھاؤ تو تمہیں میں 10 روپے دوں گا، اس حد تک ٹھیک ہے. یا یہ کہ تم نے اگر 100 نفل پڑے تو میں تمہیں ایک چادر دوں گا انعام کے طور پر. اس طرح کی شرط جو ہوتی ہے بچوں کو شوق دلانے کے لیے اس حد تک، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا ان کے اندر کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں شرطیں، مثلا لین دین میں شرطیں آتی ہیں دوسرے معاملات میں، وہی تو خرابی کرتی ہیں. تو ایسی شرط جو شرعاً منع نہ ہو وہ لگائی جا سکتی ہے. سنیحہ صدیق صاحبہ کا سوال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فاراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد ہے وہ پیما بھی، اس میں کوہ فاراں سے کیا مراد ہے اور کون سے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اگر آپ نے مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھی ہو تو فاران، وہاں فاران کی چوٹیاں یا فاران کی وادیاں وہ کہا جاتا تھا. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا آغاز کیا تھا اس کی طرف اشارہ. فاروق اعظم صاحب کا سوال، عذاب قبر جسم پر ہوگا یا روح پر؟ روح کی وجہ سے جسم کو محسوس ہوگا، یعنی عذاب جسم کو ہوگا لیکن روح اس کو یعنی احساس دلانے والی ہوگی، کیونکہ جب آپ قبر میں لٹا دیے جاتے ہیں روح لوٹا دی جاتی ہے بدن میں، تو اسی کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے نا سب کچھ، لیکن وہ جو چیز بیتے گی آپ کے جسم پر. راول پنڈی سے بنت ایوب صاحبہ کا سوال، گزشتہ نشست میں آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی رافضی سنی ہونا چاہے تو کیا کرے، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ عقائد کی معلومات حاصل کرے اور پھر توبہ کرے. عقائد میں اگر اس رافضی کو اپنے باطل عقائد کی صرف اتنی معلومات ہو کہ سیاہ کپڑے
اور اپنی معبد میں جانے کا صرف اتنا ہی پتہ ہو تو کیا مکمل علم حاصل کرنا ضروری ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرے اور اعلانیہ توبہ کرے، تو اعلان کہاں پر کرنا ہوگا؟ جی جس حلقے میں وہ گھومتا ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو بتائے کہ میں نے غلط عقائد سے توبہ کر لی ہے، شیعیت سے کی ہے، جس بھی غلط عقیدے سے۔ اصل مسئلہ یہ کہ کالے کپڑے پہننا یا کسی وہ جو امام بارگاہ میں جانا، یہ تو اعمال ہیں، اصل چیز ہے عقیدے جن کا فرق ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ سنی کا فرق کیا ہے، آپ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو بتایا جائے کہ یہ شیعہ عقیدے ہیں، یہ سنی عقیدے ہیں، اب تم فیصلہ کرو، تو اس کو معلوم ہوگا تو اس کے اندر، ورنہ کل کو وہ اس کو معلومات نہیں ہے، وہ یہی سمجھے گا صرف یہ فرق ہے کہ اس رنگ کے کپڑے یا اس جگہ جانا، وہ اسی کو فرق سمجھ رہا ہوگا۔ اس کو فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اعلان کا مطلب کہ جو لوگ اس کو شیعہ ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہو جائے کہ یہ اب سنی ہو گیا ہے، اعلان اس طرح کہ وہ اس کو اسی صف میں نہ شمار کریں۔ دوسرا ان کا سوال یہ کہ بچوں کو اگر قاری صاحب کے پاس مذہبی تعلیم دلائی جائے اور اگر کانوینٹ وغیرہ کے اداروں میں پڑھا دیں تو ذہن سازی میں شرعی لحاظ سے کمی رہ جائے گی، رہنمائی فرمائیے۔ جی بچے آپ کے ہیں، آپ نے ان کو، جیسے ہمیں حکم ہے کہ بچہ جب بولنے لگے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے، جب پورا بولنے لگے تو پورا کلمہ سکھائیں۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ہم نے ابتدا انگریزی کے الفاظ سے کی یا جانوروں سے کی؟ جو آپ کے الفابیٹ ہیں اگر آپ پڑھیں تو دیکھ لیں ان کے معنی کیا بنتے ہیں۔ پھر ہم نے بچے کو شناخت کن چیزوں کی کروائی ہے، پہچان، یہ سب آپ کی تربیت ہے۔ آپ نے بچے کو پہلے مسلمان بنانا ہے، پھر کسی ادارے میں پہنچانا ہے۔ بنیادی باتیں، ضروری باتیں اس کو سکھائی جائیں تاکہ بچہ ہے اس کے ذہن پر جو نقش ہو جائے گا ساری عمر، نقش کل حجر ہوتا ہے، بڑی عمر ہو گئی تو اس کے پاس پھر سوال ہوں گے، پھر آپ مطمئن نہیں کر پائیں گے کتنی باتوں پہ، پھر آپ اس کو دوسروں کے پاس لے جاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ صحیح جواب دے سکیں، آپ مطمئن نہیں کر رہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ابتدائی ضروری باتیں سکھائیں، اور اسکول میں ایسے جب آپ ایسی جگہ پہ ڈالیں گے وہاں سے وہ بہت کچھ اڈاپٹ کرے گا، بہت کچھ لے کے آئے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر آپ صحیح تربیت کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، گھر میں اس کو پورا وقت دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر وہ کہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے، اس کو یہ کہہ دینا کہ دین کے بارے میں نہیں ہے، جائیں آپ میتھمیٹکس سیکھیں، سائنس سیکھیں، یہ چیزیں، لیکن دین کی بات صرف اپنے آپ کے جو صحیح عقائد ہیں اس کے مطابق اس کو ہو۔ اور آپ صرف ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ واقع کون سے عقیدے سکھاتا ہے؟ آپ کو خود عقیدے معلوم ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، ہم نہیں سیکھ رہے، تو ذمہ دار آپ ہی ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ احمد خان صاحب کا سوال، کوئی اسلامی کتاب بے وضو پڑھنا کیا گناہ ہوگا؟ اگر وہ کتاب، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی اس میں قرآن کریم کی کثرت ہے، ہم اس میں کہیں گے ادب نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن کے سوا کسی اور کتاب کو جس میں مکمل ہمیں پتہ ہو کہ اس میں دوسری باتیں بھی ہیں چھو سکتے ہیں، لیکن محبت اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پتہ ہو کہ دینی کتاب ہے، ادب احتیاط، تاکہ دل سے وہ چیز نہ نکل جائے۔ لیکن اردو کی کتاب ہے، اس میں کہیں کہیں آیت بھی ہے، کہیں حدیث شریف بھی ہے، آپ بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ زید خان صاحب کا سوال، جس کے پاس 10 لاکھ ہو اس کے اوپر کیا ایک قربانی ہوگی؟ گھر میں اگر کسی پر قربانی واجب ہو رہی ہو اور وہ پیسے نہ ملائے قربانی میں، اور میں اگر اس کے پیسے ادا کر دوں قربانی کے، تو کیا اس کا واجب ادا ہو جائے گا؟ اس کو بتا دیں، آپ بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں، بیٹی کی طرف سے بھی تمہاری طرف سے وہ آپ پیسے دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، ان کو بتا دیں۔ وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنے پیسوں سے خود کرنی ہے تو وہ کر لیں، وہ ملا دیں، لیکن اللہ نے آپ سربراہ ہیں گھر کے، آپ گھر کے ہر فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں، ان کو بتا دیں میں تم سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، آپ بتا دیجئے، کر سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال کہ لیکن جس پر قربانی ہے
اور وہ نہ کرے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ دوسرے کو بھی نہ کرنے دے اور خود بھی نہ کرے، وہ گناہ گار زیادہ ہو جائے گا۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر کسی شخص کو اس کی بہن 5 لاکھ روپے دے کہ یہ جو پیسے ہیں وہ آپ مسجد بنا رہے ہیں اس میں لگا دیں، دوسری طرف اسی شخص کا بھائی جو کہ ضرورت مند ہے وہ اس کو کہے کہ مجھے یہ 5 لاکھ روپے دے دو، میں 1 سال میں واپس کر دوں گا، اور زید خود اپنے بھائی کی ضمانت کے لیے تیار ہے، تو کیا وہ شخص اپنے بھائی کو یہ پیسے دے سکتا ہے یا نہیں؟ بہن سے اجازت لے کر، خود نہیں، بہن سے کہہ دے کہ جی ٹھیک ہے یہ پیسہ مسجد کا ہے، اب مسجد کے لیے اس نے نیت کر لی تو پھر مسجد کا پیسے سے کاروبار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بہن دینا چاہتی ہے، ابھی دیا نہیں ہے، تو وہ بھائی کو دے دے کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس جب آئیں گے دے دینا، اگر اس حد تک ہے، لیکن اس نے نیت کر لی ہے اور مسجد کے لیے دے دیے ہیں، تو اب آپ اس کو نہیں، آپ ضمانت لے رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے دے دیں، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے روکے ہیں اتنے عرصے کے آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن آپ یہ کہ وہ پیسہ جتنی جلد ہو مسجد کو پہنچا دیں، اگر بھائی کو دیا ہے اور اس کو دیر ہو رہی ہے تو اس میں اور زیادہ نہ کریں، فوراً پہنچا دیں۔ احتشام علی چشتی صاحب کا سوال کہ آپ کے والد صاحب کی تصانیف کہاں سے مل سکیں گی؟ آپ کے والد صاحب کی شخصیت پر ایم فل کا تھیسس کرنا چاہتا ہوں، اس پر مواد کہاں سے فراہم ہو سکے گا؟ رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ جناب، میں گزشتہ 1 ماہ سے اعلان کر رہا ہوں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ پر ابھی تک کراچی یونیورسٹی سے 1 PhD ہوئی ہے، ایم فل کے مقالے پنجاب سے بھی ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ ان پر 1 PhD انگلش میں ہو اور پاکستان سے باہر ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، انگلش میں بھی ایک ضرور ہو، اور ایم فل کے جو بھی مقالے لکھیں ہم سے رابطہ کر لیں، پروفیسر شیخ عقیل صاحب جنہوں نے PhD کی ہے ان سے یا دوسرے پروفیسر سے ملوا دیا جائے گا۔ کتابیں چھاپی ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن نے، میری بھی، والد صاحب کی بھی، لاہور کراچی میں ان کی دکانیں بھی ہیں، اور میرے نام کا پیج ہے جو کوکب نورانی ukadvi.com، اس پہ اکثر کتابیں موجود ہیں، انگلش بھی اردو بھی۔ آپ رابطہ کیجئے گا، یہ عبدالرافع صاحب ہیں، ان کو رابطہ کر لیں، زین قادری صاحب سے رابطہ کر لیں، تو یہ آپ کو جو بھی مواد چاہیے ہوگا، جس تعاون چاہیے ہوگا ہم کریں گے، تو کوشش کریں کہ جہاں جہاں بھی ہو سکے۔ اب میرے بھائی نے جو PhD کی تھی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا، والد صاحب کے نام سے انگلش میں کی تھی، ڈیڈیکیٹ کیا، لیکن والد صاحب پر PhD ہو انگلش میں، تاکہ ایک ریکارڈ رہے گا اور دوسروں کو، دنیا کو ان کی باتیں پہنچیں گی، تو ضرور آپ ہم سے رابطہ کریں۔ یہ نوجوان ہیں، ان کو آپ میسج بھیجیے گا اسی پر، یہ آپ کو رپلائی کریں گے انشاءاللہ، جو بھی ہم سے تعاون ہو سکے گا ہم کریں گے۔ کوئی لڑکی، کوئی لڑکا باہر کی دنیا میں، اب ہو سکتا ہے کہ وہ اردو نہ سمجھتے ہوں تو ان کو انگلش میسج دے دیا جائے، تو انگلش میں کر دیا جائے کہ جو بھی کرنا چاہے تو ہم انشاءاللہ پوری طرح کوآپریٹ کریں گے۔ حیدرآباد سے ہیرا صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرآن پاک پر قسم اٹھواتا ہے اور کوئی شخص اس پر جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، تو اب گناہ کس پر ہوگا، اٹھوانے والے پر یا اٹھانے والے پر؟ قرآن کریم قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں نازل ہوا۔ قرآن اٹھاؤ، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں قرآن اٹھاؤ، قرآن اس لیے آیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں قرآن اٹھانے کی مار کتنی ہوتی ہے؟ کبھی سوچا؟ کیا ہے ہم لوگوں نے زندگی کو مذاق بنایا ہوا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، اس کا ادب کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ تاہم قرآن اٹھوانے والا اگر دنیا کے مال کے لیے اٹھوا رہا ہے تو وہ سوچے کہ کہاں اللہ کا کلام اور کہاں دنیا کے یہ چند سکے۔ جو قسم اٹھوا رہا ہے اور اس قسم اٹھانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ آپ دوسرے کو یقین دلانا چاہتے ہیں نا کہ آپ سچے ہیں،
تو قرآن کو آپ بیچ میں لا رہے ہیں، تو اگر واقعی آپ سچے ہیں اور دوسرا نہیں مان رہا اور آپ کو ضرورت ہے، آپ کی عزت کی بات ہے، آپ اٹھا لیں. لیکن غلط اٹھایا اور قرآن اٹھا کے آپ نے غلط بات کی ہے تو آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں. آپ دنیا کے مال کے لیے یا کسی ایسی بات کے لیے اٹھائے، دوسرے سے کہہ دیں بھائی غلطی ہو گئی، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، اور سچی توبہ کریں اور صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ سے وہ چیز ٹلے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جس نے اٹھوایا اور جس نے اٹھایا دونوں مجرم ہو جائیں گے. ساجد جھوٹا پٹیل. اٹھانے والا اور قرآن اٹھا کے جھوٹی قسم اٹھانے والا بڑا مجرم. جی. بے شک. ساجد پٹیل صاحب کا سوال: کیا بدھ کے دن ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ منع کیا گیا ہے، نہیں کاٹنے چاہیے. جب معلوم ہو گیا پھر نہیں کاٹنے. جب تک نہیں پتا تھا آپ کاٹ رہے تھے اور بات ہے، لیکن پتہ چل گیا تو اب نہیں کاٹنے. ملک علی صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا. گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے کئی بار اس کا جواب دیا ہے، پیج پر اس کا کلپ بھی موجود ہے. کتاب آپ دیکھ مسئلہ سکتے ہیں. امامت پڑھ لیں، میری کتاب مسئلہ امامت، کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے کس کے پیچھے نہیں، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے. عبداللہ بخش صاحب کا سوال: فجر میں اٹھنے کا وظیفہ بتا دیجیے. نیت کر کے سوئیں، رات کو دیر تک بلا وجہ نہ جاگیں. کوئی عبادت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تو اور بات ہے، اہتمام کریں، الارم لگائیں، نیت کر کے سوئیں کہ یا اللہ مجھے اٹھائیں. آنکھ ضرور کھلے گی. باقی پڑھنے کی بھی باتیں ہیں لیکن کوشش کیجئے گا، آپ کی نیت ہے، آنکھ ضرور کھلے گی. پھر سستی آپ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہوگا. تو آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں یا اللہ مجھے اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو آپ کی عادت بھی بنے گی، جذبہ بھی بڑھے گا، احساس بھی رہے گا. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ، اور ایک رکھا جائے یا دو؟ جی، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں 8 اور 9 دونوں کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے. بعض لوگ پورے 9 روزے رکھتے ہیں، بعض لوگ 3 روزے رکھتے ہیں. تو آپ 8 اور 9 دونوں کا بھی رکھ سکتے ہیں، ایک بھی رکھ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عرب میں اور دوسرے ملک میں کبھی کبھی ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے. تو وہاں جس تاریخ کو یوم عرفہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں اس دن 8 ہو، تو آپ 8 اور 9 دونوں رکھ سکتے ہیں. طالب حسین صاحب کا سوال: فقہ کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اور کیا یہ بدعت ہے؟ فقہ، آپ جس کو فقہ اردو میں کہتے ہیں، یہ فقہ لفظ ہے، اس کے معنی سمجھ کے ہیں. لیتفقہوا فی الدین، قرآن کریم میں یہ الفاظ لیتفقہوا فی الدین، تو دین کی سمجھ حاصل کرنا اور پھر آگے دوسروں کو سمجھانا. تو فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. اگر آپ سمجھ کو بھی بدعت کہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. پھر ایسا کیجئے جو بے سمجھ ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو سمجھ والا ہے اس کو بدعت ہی کہیے. سوچیں، یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فقہ نکالی قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، فقہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس فقہ کو جب غلط کہیں کہ یہ قرآن حدیث سے ٹکرائے، کیونکہ سب سے پہلے کہتے ہیں قیاس کیا شیطان نے. تو شیطان نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کیا تھا. یہ جو ہے یہ شریعت و سنت کی روشنی میں ہے، چنانچہ احادیث موجود ہیں. حضرت معاذ کو جب بھیجا تھا کیسے مسئلہ نکالو گے ان کا، قرآن سے. فرمایا تمہیں اگر نہ ملے تو جی آپ کے ارشادات سے، سنت سے، اس میں بھی تم نہ پاؤ تو انہوں نے کہا میں ان دونوں کو سامنے اجتہدوا برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اجتہاد کے معنی کوشش کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ نکالوں گا. اس کو تو فقہ کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں دین کی. اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے، من یرد اللہ بہ خیرا
ہاں، یہ روایت ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آپ اس کو بدعت کہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. زید خان صاحب کا سوال کہ اگر ہم 4 بھائی مل کر قربانی کرتے ہیں لیکن ہمارے 2 بھائیوں کا عقیدہ بعد میں بدل جائے اور وہ بدعقیدہ ہو جائیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ عقیدے کا جب فرق آتا ہے نا تو ہم اس فرق کو کب شمار کرتے ہیں کہ ایسا فرق ہو جو کفر و ایمان تک پہنچ جائے، یعنی اتنا بگڑ جائے کہ کفر تک چلا جائے، کفر ایمان کا مسئلہ بن جائے، اور یا یہ کہ جس نے اس حد تک گستاخی کی یا وہ کفر تک چلا گیا اس کو صحیح مانا جائے، تب وہ گمراہ اس درجے کا یا بے دین ہوتا ہے. اس کا اگر ساتھ آپ ملائیں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی جب اتنا فرق آ جائے کہ وہ بدعقیدہ کو سچا مانے اور یا اس کا حامی ہو جائے یا خود اس درجے کو چلا جائے، تو قربانی کا کوئی تصور نہیں رہ جائے گا، یعنی پھر وہ قربانی ضائع ہو جائے گی. کیسر عظیم صاحب کا سوال، کیا شیطان کو بروز قیامت بخش دیا جائے گا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے بخشنا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. بھائی اپنی بخشش کی فکر کریں، اس کے لیے آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس پر لعنت ہے، باقی معاملہ اللہ کا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان سے، اس کے شر سے، اس کے چیلوں سے بچائے. آمین. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ کیا ہم اپنے فوت شدہ بھائی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا حصہ ملا سکتے ہیں؟ جس کی طرف سے چاہیں، ایمان والا ہو آپ شوق سے کریں، لیکن یہ چیز پہلے نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کی قربانی بنتی ہے، یعنی آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ فلاں کی طرف سے، تو ایسا نہیں کر سکتے. آپ پر اگر قربانی ہے، آپ اس سے علاوہ یعنی اور بھی کرتے ہیں. اپنی قربانی تو آپ پر واجب ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف سے کرتے ہیں تو نہیں. ہاں، اس کے ساتھ آپ 10 کی طرف سے کریں، 50 کی طرف سے کریں، اللہ نے وسعت دی ہے. کسی بھی ایمان والے کی طرف سے کریں، شوق سے کریں. حضرت علی ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے، ثبوت موجود ہے. تو لیکن آپ پر قربانی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنی طرف سے نہیں، میں حضور کی طرف سے کر دوں، تو وہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. آپ پر قربانی ہے تو آپ نے اپنی طرف سے کرنی ہے. آپ زیادہ خرچ کر کے اور جانور لے کے کسی کی بھی ایمان والے کی طرف سے کر سکتے ہیں. حاشر وسیم صاحب کا سوال، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوان لڑکے اعتکاف میں فیس بک یوز کرتے ہیں، کیا اس سے اعتکاف میں کوئی فرق آئے گا؟ فیس بک پر اگر دینی معلومات وہ سیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو معلومات کے لیے ان کے ضروری ہے وہ کر رہے ہیں، اس حد تک تو. باقی اگر گیم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اسکرول کر کے، تو پھر اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب کیا ہے پہلے آپ نے سمجھا؟ روزے میں کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، اعتکاف میں میل جول چھوڑا جاتا ہے. آپ باقی سے کٹ کے اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھے ہیں کہ جی میری بخشش میں نے اب کروانی ہے، تو آپ فیس بک کے ذریعے بخشش کروائیں گے؟ آپ اللہ کی طرف پوری توجہ دیں گے، محنت کریں گے، توبہ کریں گے، نیکی کریں گے تو. لیکن آپ وہاں بیٹھے ہیں صرف یہ کہ جی بیٹھنے کی حد تک اور باقی سارے مشاغل آپ کی ایکٹیویٹیز وہی ہیں، پھر اعتکاف تو نہ ہوا. اعتکاف کو سمجھیں. اگر موقع ملا اعتکاف کا، دنیا کو چھوڑ کے جائیں. صرف فون اگر رکھا ہے تو ضروری کوئی پیغام، کوئی میسج کہ جی آپ نے کھانا کے لیے پیغام دینا ہے کہ جی کھانا بھیج دیں، اس حد تک یہ بہت ضروری بات. اس کے علاوہ نہیں، باقی اللہ کی طرف آپ دین سیکھیں. ہاں، اگر فیس بک پہ آپ کوئی چیز آن لائن لیکچر لے رہے ہیں یا کوئی کتاب ہے PDF میں دین کی، وہ وہاں سے نکال کے پڑھ رہے ہیں، اس حد تک تو سمجھ آتی ہے بات.
باقی اگر آپ نے انٹرنیٹ لگا کے صرف یہ کہ جی وائی فائی ہے مسجد میں یا نہیں، یا نیٹ وہاں آ رہا ہے یا نہیں، میں اعتکاف بیٹھنا ہے جی مجھے چاہیے، تو معاف کیجیے گا پھر وہ اعتکاف نہیں ہے۔ محمد امیس صاحب کا سوال کہ اگر بوتل سے منہ لگا کر پانی پئیں مگر پورا سنت طریقہ فالو کیا جائے تو کیا ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ سنت طریقے کا کہ اگر بوتل سے منہ منہ لگا کے پی لیا ہے تو کوئی منع نہیں ہے آپ نے، لیکن یہ کہ محفل میں اگر دوسروں کے لیے بھی پانی ہے اور آپ نے اس میں وہ کیا، وہ پھر آپ کا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اکیلے ہیں اور آپ کے پاس اپنی بوتل ہے، اس میں آپ نے پیا ہے، کوئی بات نہیں۔ عدیل قادری صاحب کا سوال، کیا بیوی کا الگ گھر کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اگر جس گھر میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کو وہاں آزادی نہیں ہے، اس کے لیے ایک کمرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دروازہ بند کر کے بیٹھ سکے، اس حد تک بھی آپ نے نہیں دیا، اور اس کو وہاں پر تکلیف ہے، وہ ایزی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطالبہ درست ہوگا۔ لیکن وہ دیکھے کہ کیا اور کوئی ہیں اس کے ماں باپ کو سنبھالنے والے، تو وہ اگر صبر کر لیتی ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن عورت کا سب سے بھیانک روپ، ماں کا روپ کتنا پیارا، بہن کا روپ کتنا پیارا، بیٹی کا روپ کتنا پیارا، بیوی کا روپ آ جائے تو وہ بہرحال وہ حد تک بھی، لیکن سب سے بھیانک روپ ہوتا ہے ساس کا، مدر ان لا۔ سب ایک جیسی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سب سے بھیانک روپ ہے عورت کا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ سمجھے کہ یہ ہے میری اصل بیٹی، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن سسرال سسرال ہے، میکا میکا ہے۔ اس مسئلے کو حل نہیں کیا، یہ عورتیں ہی ہیں آپس میں، عورت ہی عورت کی دشمن، ساس ہو بہو ہو۔ اچھا دونوں کا مسئلہ کیا ہے جی؟ عجیب سی بات ہے، میں اب اس پر کیا بولوں؟ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کسی خاص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پھر شوہر صاحبان جو ہیں ان کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہو جائے۔ ماں کو تو بہت اہمیت دے رہے ہیں، بیوی کو کچھ بھی نہیں دے رہے، بیوی کا بھی حق ادا کرو، وہ بھی کسی کی آخر لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تو تمہاری زر خرید نہیں ہے، بیوی اللہ نے حلال کی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماں کے احترام میں کمی کریں یا ماں کا خیال نہ رکھیں، لیکن بیوی کو بھی، لیکن بیوی کے لیے زبان ہوتی ہے، ہر وقت ایک تو طلاق کی تلوار چلاتے رہتے نا، کاغذ بنوا دوں گا، فارغ کر دوں گا، وہ ہر وقت، یہ ایسے لوگ جو ہے نا میرے نزدیک نہایت گھٹیا لوگ ہیں۔ ارشد خان صاحب کا سوال، کیا مردے ہماری آواز سنتے ہیں؟ جی بالکل سنتے ہیں، ورنہ سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کافروں کی 70 لاشیں کنویں میں ڈلوا کے ان سے کلام کیا۔ حضرت عمر نے کہا حضور یہ روحیں نہیں ہیں ان کے جسموں میں؟ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ کافر ہے، جواب نہیں دے سکتے، تو ہم قبرستان جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرنا ہی اس کو ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ اگر وہ سنتے نہیں ہیں تو سلام کرنے کا پھر حکم کیا ہوگا؟ تو مردے سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں، فرق یہ ہے کہ مسلمان جواب دیتے ہیں، کافر جواب نہیں دیتے۔ اب آپ مردوں کا جواب نہیں سنتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اتنے کثافت، ورنہ اللہ والے وہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت عمر باتیں کرتے تھے، حضرت علی باتیں کرتے تھے، روایتیں موجود ہیں۔ نوید خانزادہ صاحب کا سوال، کیا مرد و عورت شریعت کی نظر میں برابر ہیں؟ انسان ہونے میں برابر ہیں، آدم کی اولاد ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاؤں کی جوتی ہے یا محکوم ہے۔ مرد ان پہ نگران ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے خیال رکھنے کے لیے، ان کے سہولت کے لیے۔ عورت کا عورت ہونا، وہ جو مسئلہ ہے جی، آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے کوئی انٹرویو دیا ہے، کسی بڑے چینل کو تو نہیں دیا، پتہ نہیں کس کو دیا ہے، بہرحال وہ مشہور ہو گیا کہ جی وہ امریکی ٹی وی کو، ٹی وی کہاں ہے، وہ تو کوئی پرائیویٹ چینل ہے جس کو انہوں نے دیا ہے،
تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عورت کا مختصر لباس مردوں پر اثر کرے گا، تو اس پر کچھ مسلمان کہلانے والے اور کچھ عورتوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے اس پہ وہ کہا تھا کہ اس کے منہ سے اگر زندگی میں کوئی ایک بات اچھی نکل ہی گئی ہے تو اس کی تائید کرو اس بات کو، کیونکہ وہ جو بات کی ہے اس نے وہ درست ہے۔ اب لفظ عورت کے معنی ڈکشنری کھولیں، عربی کا لفظ ہے عورت کے معنی چھپانے کی چیز، زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو شرم سے چھپانے کی چیز۔ یہ مرد کا وہ حصہ جو چھپانے والا، اس کو کہتے ہی سترے عورت ہے۔ مستورات کہتے ہیں، تو مستور کے معنی کیا ہے؟ پردے کے ہی ہیں نا۔ تو عورت اگر خود اشتہار یا دعوت بنے گی کسی طرح بھی، اب دیکھیں نا جناب، اب ٹافی جو ہے وہ اگر ریپ کی ہوئی ہے کسی بھی پنی میں یا کسی میں، اس پہ کیڑا نہیں آتا، کھلی رکھ دیں گے آ جائے گا۔ کرسیوں کو کپڑے پہنا رہے ہو، اس پہ بیٹھنے والی ننگی ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو عورت کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں کیا باتیں کروں، بہرحال اصل بات جو تھی سوال میں وہ واضح کر دوں میں، ورنہ بات نکل جائے گی آگے۔ مرد و عورت کی برابری کا جہاں تک سوال ہے نا، تو وہ میں جو بات چلا تھا اس میں کہ انسان ہونے میں برابر ہیں، الگ الگ حقوق ہیں۔ اللہ نے جو جسم کی بناوٹ ہے، ساخت، شیپ، فگر، اس میں فرق رکھا ہے، دونوں کے احساسات میں فرق رکھا ہے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، جوڑ بنایا ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے مل کے مکمل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے، تو برابری کا وہ تصور جو کہے جائے کہ نہیں جی بالکل مرد عورت بالکل دونوں ایک برابر، جو آج کل کی برابری ہے، تو پھر یہ مساوات جس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ مرد بھی بچے جنے، پھر عورت جو ہے اس کے لیے کچھ اور قانون، اللہ پناہ رکھے، میں کدھر نکل جاؤں گا باتوں میں۔ تو یہ اس طرح کی برابری نہیں ہے، یہ انسان ہونے میں برابری ہے۔ حقوق الگ الگ دیے گئے، درجے الگ الگ ہیں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا، جس چیز کے لیے بنایا اس لحاظ سے۔ لیکن یہ کہ عورت کوئی ذلیل چیز نہیں ہے، کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے جس کو گھٹیا بنا دیا گیا اور وہ بننے پہ راضی بھی ہو گئی ہے، ننگی بھی ہو گئی ہے، اشتہار بھی ہو گئی ہے، پیسوں کے لیے سب کچھ کر لیتی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ آمین۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی، یا ابھی بھی لکھ دیجئے۔ اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات اس کامنٹ باکس میں جمع کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے۔ ورنہ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، یہ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلی نشست سے پہلے اگر آپ سوال بھیج دیں گے اپنا، انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ سمیع تنویر صاحب کا سوال، قومی ترانے میں سایہ خدائے ذوالجلال پر سر جھکانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ کتنا جھکاتے؟ معمولی سا، اگر تھوڑا سا ہلکی سی جنبش ہے تو یہ نہیں کہ اتنا ہی ہو، وہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہم پر رہے، لیکن یہ کہ کوئی رکوع تک جانے والی بات نہیں۔ معمولی سا اگر سر جھکتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے نا، کہ اللہ کے لیے جھکایا آپ نے، کو پاکستان کے لیے نہیں جھکایا، اللہ ہی کے لیے جھکایا، تو اللہ کے لیے جھکانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جی ترانے کے لیے کھڑے ہونے پر ان کو پوچھنا چاہیے تھا، جو سوال اصل تھا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ ترانے کے لیے کھڑے ہونے پہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال تو اللہ کے لیے اگر جھکایا، کسی انسان کے لیے اتنا جھکے کہ رکوع تک چلا جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا جاپان والے یا دوسروں میں بعضوں میں ہے کہ وہ رکوع تک جھک جاتے ہیں، تو شرعاً وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سلامی لوگ اس کو جھکنا، وہ شاید ہندی میں مجرا کہتے ہیں، مجرا وہ ناچ گانے والا نہیں ہے، یہ مجرا سے سلام کو کہتے ہیں، تو اتنا وہ جھک کے سلام کرنا کہ رکوع کسی کیفیت ہو جائے، وہ درست نہیں ہے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ارشد علی صاحب، فاخر سردار صاحب، علی حیدر صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، زبیر اتاری صاحب، مصور نیاز صاحب، ارم صاحبہ،
فاروق احمد صاحب، فیصل صاحب، ممتاز خان صاحب، نور انصاری صاحب، عبد القدیر صاحب، عائشہ احمد صاحبہ، نور عالم صاحب، فیصل صاحب، حماد احمد صاحب، افضال صاحب، محمد راشد صاحب، مسکان خان صاحبہ، محمد احمد علی صاحب، محمد عفان میمن صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، آصف فاروقی صاحب، محمد نصیر احمد صاحب، مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب، عالمگیر خان صاحب، ماہین مغل صاحبہ، سید ذکی اللہ شاہ صاحب، آفتاب اقبال صاحب، محمد رفاقت صاحب، محمد عاقب صاحب، عبد الوہاب صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، سید نعیم صاحب، ہدایت رسول صاحب، ثروت عالیہ صاحبہ، سید محمد ساجد صاحب، رضا اتاری صاحب، آصف خان صاحب، شیراز صاحب، فقیر قادری صاحب، زاہد اریب صاحب، محمد سلمان قادری صاحب، کاظم صاحب، عزیر عالم خان صاحب، محمد سہیل صاحب، محمد شکیل صاحب، رخسانہ صاحبہ، سعدیہ عبد الرحمن صاحبہ، ثاقب علی صاحب، احتشام علی صاحب، زین علی صاحب، صدیق اتاری صاحب، ندیم سلطان صاحب، عائشہ فاطمہ صاحبہ، طاہر صاحب، فاروق اعظم صاحب، محمد نذیر صاحب، احمد میمن صاحب، محمد کاشف صاحب، ہرا صاحبہ، ساجد پٹیل صاحب، ملک علی صاحب، عبداللہ بخش صاحب، عزیر عالم خان صاحب، طالب حسین صاحب اور زید خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ رودولی بارہ بنکی انڈیا میں اہل سنت کے عالم حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ لاہور میں پیر محمد شوکت علی صاحب قادری مشہور ہیں، ان کے والد ماجد انتقال کر گئے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور بھی جتنے لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میری ہمشیرہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے آئندہ جمعے، ایک تو کل جمعہ ہے، جو اس سے اگلا جمعہ 2 جولائی کو آئے گا، کراچی میں جامع مسجد گلزار حبیب میں نماز جمعہ کے فوراً بعد 4 بجے سے 5 بجے تک، عصر کی نماز سے پہلے قرآن خوانی ایصال ثواب کا اہتمام رکھا ہے۔ جو دوست تشریف لا سکیں کراچی کے، بہت ہی خوشی کی بات، ورنہ جہاں جہاں بھی ہوں وہ اپنے طور پر فاتحہ خوانی کریں، ایصال ثواب کریں۔ چہلم کا اجتماع راولپنڈی میں 10 جولائی کو ہوگا، 10 جولائی کو راولپنڈی میں ہوگا، کیونکہ ان کی وہیں فیملی ہے، لیکن میں نے کراچی میں چونکہ لوگ فرداً ٹیلی فون ابھی تک جاری ہیں، آنے والوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، تعزیت روزی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ تو ایصال ثواب کے لیے میں نے پروگرام رکھا 2 جولائی کو جمعہ کے دن 4 بجے سے 5 بجے تک۔ اور اس کے علاوہ پچھلے جمعرات کو بھی آپ کو بتایا تھا، ہر سال جامع مسجد گلزار حبیب میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے، خدمت کے لیے۔ لوگوں کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں، یا وہ الگ الگ جانور نہیں خریدتے، تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، حصہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پچھلے جمعے بھی اعلان کر دیا گیا تھا، اور اب بھی 14,000 روپیہ 14,000 پاک روپیز پر شیئر، ایک حصہ گائے میں 14,000 روپے، 10 اور 4 14,000 روپے فی حصہ
آپ لوگ اگر باہر کے ملک میں ہیں تو اشتہار دکھایا جا رہا ہوگا، اس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ہے۔ اگر آپ کراچی سے باہر ہیں تو بھی آپ بکنگ کرا سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے جن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تو اگر خود وہاں کراچی میں تشریف لا کر بکنگ کرا سکتے ہیں، اس میں حصہ لیجئے۔ جو پیسے کیونکہ خرچ میں جو ہوگا اس کے لیے اتنے دن انتظامات، جو کچھ معمولی بچ رہے گا وہ ٹرسٹ کو جائے گا آپ کی اجازت سے۔ وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹ میں ڈال دیا جائے گا اگر کچھ بچ رہے گا، اور اگر خرچہ زیادہ ہو گیا تو آپ سے نہیں مانگا جائے گا، اسی میں پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اس کے علاوہ ملک کی جو صورتحال ہے اور ارد گرد کورونا کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری حکومت اب اپنی ہی املاک کو گروی رکھ رہی ہے، موٹر ویز کو اور جانے ایئرپورٹس کو۔ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رزاق ہونے، رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پالیسی بنانے کی توفیق نہیں ہے۔ نتیجے میں ہم دنیاوی طور پر بھی خراب ہو رہے ہیں۔ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سپرد کیا جا رہا ہے سب کچھ، وہی ہے کہ جی کتنا بجلی کا خرچہ رکھو، کتنا گیس کا رکھو۔ کیوں؟ اس لیے بنایا تھا یہ ملک۔ کب ہم جانیں گے، کب پہچانیں گے؟ اچھا، عمران خان صاحب نے اتنا تو کہہ دیا کہ عورت کے مختصر کپڑے جو ہیں مرد پر اثر انداز ہوں گے۔ وہ سرکاری ٹی وی ہو یا دوسرے ٹی وی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیسا لباس ہے؟ کیا وہاں پابندی ہے؟ وہاں سے دوپٹے کی پابندی بھی ختم، بلکہ حکم دیا جاتا ہے دوپٹہ نہیں پہننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تضاد کیسا؟ سوچنا ہوگا۔ یا تو اپنی آئیڈینٹی آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اور اگر ہے تو پھر ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ حرکتیں نہ کریں۔ آپ مسلمان کو مسلمان رکھیں اور بنائیں۔ جہاں جہاں بھی غلط چیز ہے، اوریانی ہے، بے حیائی ہے، اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، اپنا خیال رکھیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ان افراد کا بھی، یہ میڈیا ٹیم کا بھی۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔